پاکستان میں گزشتہ دنوں 2 ڈفرینٹ قسم کے ہمیں لو سٹوریز آپ کہہ سکتے ہیں سامنے آئی. ایک یونیورسٹی لیول کے اوپر تھا جس میں جو یونیورسٹی آف لاہور تھی اس کے اندر اسٹوڈنٹس نے ایک دوسرے کو اوپنلی پرپوز کیا، اور بے شک انہوں نے ایک صحیح راستہ غلط طریقے سے صحیح جو اپنا موقف تھا اس کو انہوں نے غلط طریقے سے میرے خیال میں پریزنٹ کیا. لیکن میں اس چیز کی نفی کچھ حوالوں سے نہیں کر پاتی کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیزیں گزشتہ کچھ عرصے سے بڑے کھلے ڈلے طریقے سے میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں. ہر دوسرا ڈرامہ ایک لو سٹوری ہے، ہر دوسرا ڈرامہ ایک پیچیدہ قسم کی الجھی ہوئی محبت کی داستانوں کو لے کر چلتا ہے، جس کے اندر جو فیملی ہے اسی کے اندر جو گھٹیا قسم کی لو سٹوریز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی بیس کرتے ہوئے سازشیں ہیں، ڈرامے ہیں. یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں نے جو دیکھا اور جو ان کو دکھایا گیا وہی انہوں نے آگے پیش کیا، کیونکہ گزشتہ ایک اور طویل عرصے سے ہمارے ہاں کرپشن جو ہے وہ مالی طور پر کرپشن تسلیم کی جا رہی ہے. اخلاقی کرپشن یا اخلاقی بدعمالیوں کو سوسائٹی کے اندر فرد کا ذاتی فعل قرار دیا جا رہا ہے. اگر ہم یہ چیز اپنے حکمرانوں کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے لیے ہم یہی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے اس چیز کو پھر معاشرے کے اندر جب عام لوگ جو کم عمر کے بچے بچیاں اس چیز کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو دیکھا وہ انہوں نے اگل دیا، وہی انہوں نے عمل کر دیا. اسی طرح ایک اور لو سٹوری سامنے آئی جو کہ ثنا مشتاق کی تھی، جسے داؤد نام کے لڑکے سے محبت ہوئی، مگر داؤد ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپاہج ہو گیا، اور ثنا نے اپنے محبوب کی خاطر اپنی فیملی کو ڈراپ کر دیا اور اس کے گھر پر آ کر اس کے ساتھ شادی کر اس کی خدمت کو اپنا موٹیو بنا لیا. اس کے اوپر بھی سوسائٹی مجھے 2 مختلف حصوں میں تقسیم نظر آئی. ان دونوں واقعات کے اندر سوسائٹی منقسم ہے. یہ ایک طرف تو ایک انتہا پسندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم سوسائٹی میں ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں. یعنی 2 مختلف طبقات جب ایک معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں تو اس کے جو مابعد اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی سوسائٹی کے اندر رہ کر فیس کرنے ہوتے ہیں. ثنا مشتاق کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ اس نے ایک جذباتی فیصلہ لیا، زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزرتی. اور یونیورسٹی کے بچوں کے حوالے سے بھی یہی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ اب پیرنٹس جو ہیں اپنے بچیوں کو یونیورسٹیاں نہیں بھیجیں گی، بچوں کے تعلیمی راستے بند ہو گئے. واقعات اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے. دراصل سوشل میڈیا میں ہم ہر چیز کو جو ہے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر ہم لے جاتے ہیں معاملات کو. جہاں پر ہمیں بولنا چاہیے وہاں پر عوام ہماری اس حوالے سے بہت زیادہ منفی جو ہے وہ تاثرات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جس کے تحت جو لوگ کچھ لاجیکل بات کر بھی رہے ہوتے ہیں ان کی کردار کوشش شروع کر دی جاتی ہے کہ جیسے یہ جو بندہ ہے یہ مذہب کے خلاف جا رہا ہے، مذہب کی یہ حدودوں کی یود ہیں آپ اس کے ساتھ. میں اکثر ایک بات کہتی ہوں، معذرت کے ساتھ میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں مذہب کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہب صرف ایک فرد میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اسلام جتنا خوبصورت مذہب ہے اور جتنی آزادیاں، اور کہ میں نے بہت عرصے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اسلام قدامت پرستوں کا مذہب نہیں ہے. عرب کے جو لبرل سوچ کے حامل لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. جو عمرہ تھے، آپ پوری عرب کی جو اس دور کی ہسٹری دیکھیں کہ وہاں پر اپنی پرانی روٹس کے ساتھ، اپنی جڑوں کے ساتھ چمٹے رہنے کا ایک رواج تھا کہ ہمارے آباء و اجداد بت پرست کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے. لیکن جو لوگ سوچتے تھے، سمجھتے تھے اور مشاہدہ کرتے تھے انہوں نے اس چیز کی نفی کی، اور جس کے بعد یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی کہ اسلام جو تھا وہ بہت تیزی سے پھیلا، کیونکہ وہ لوگ جو قدامت پسند رویوں کے مخالف تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے. پابندیاں مذہب، ہر مذہب کے جتنا بھی آپ دنیا کے الہامی مذاہب ہوں یا ورلڈلی جو ہے، سب کے جتنے بھی مذاہب ہیں، سب مذاہب کے اندر آپ کو پابندیاں نظر آئیں گی، آپ کو حدودوں کے یود نظر آئیں گی. لیکن وہاں پر بھی کہیں پر بھی اللہ، گاڈ، ایشور، کہیں پر بھی اس بزرگ ہستی کو جو کل کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ظلم. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ خدا اور اس کے بعد والد کو ایک ظلم کا ستارہ بنا کر پیش کر دیا گیا. اللہ یہ کر، تم یہ کرو گے اللہ وہ کر دے گا. یہی تھا بچے کو کہہ تو آئے گا تیرے پیو نے میں شکایت لگاؤں گی تمہیں کچھ آئے گی.
تو یہ جو ہے ہمیں سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں پر اسپیس دینی پڑے گی. اگر بچے بچیاں کچھ انجانے میں جذباتی طور پر ایسے فیصلے کر رہے ہیں اور ایسے رد عمل دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جانے کی بجائے, چیزوں کو منفی کرنے کی بجائے ایٹ لیسٹ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا, ہمیں انہیں اسپیس دینی ہوگی کہ بچوں اپنے معاملات کو پیرنٹس, اہم ترین ایک اور بھی ہے کہ پیرنٹس کا اعتبار. ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں پر اعتبار نہیں کر رہے. پیرنٹس جو ہیں وہ بچے اپنے پیرنٹس سے خوف زدہ ہیں, یا بچوں کا یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں وہ فیصلے شاید نہ کر سکیں جو کہ ہم چاہتے تھے. سو دیٹس وائی شاید اس قسم کے واقعات ہونے کی ایک وجہ جنریشن گیپ بھی ہے. اب یہ جنریشن گیپ جو ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے اور یہ گیپ ہر جگہ موجود نہیں ہے. میری اپنی ایک بہت اچھی دوست تھی, اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. اس کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا یہ تیرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مگر وہ اڑ گئی تھی. تو اس کے باپ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں 6 مہینے کا وقت دیتا ہوں, اگر تم اس کے ساتھ بس کی تو تمہاری پراپرٹی میں سے تمہیں حصہ دوں گا, لیکن یہ بات تم نے اپنے شوہر کو نہیں بتانی. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو 6 مہینے کے بعد تو پھر تم جب واپس آؤ تو یہ سوچ کر آنا کہ تم نے واپس نہیں, اس کے پاس واپس نہیں جانا. تو ڈیفینیٹلی یہی ہوا 6 مہینے کے اندر کیونکہ اس کی ماشاء اللہ امیر فیملی سے تھی, اور بس فیملی نے جو تھی بچوں کو فاصلے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اصول رکھے ہوئے تھے. 6 مہینے بعد کرتا میری جو دوست تھی وہ بہت زیادہ کچھ بھگتنے کے بعد واپس آ جاتی ہے. تو واپس آنے کے بعد جو پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق بھی اس کے والد اس کی طلاق لے کر اس کی شادی اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیتے ہیں جہاں پر وہ پہلے بھی خواہش مند تھے. آج وہ اسی بندے کے ساتھ خوش و خرم ہے, 3 بچے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کے والد نے صحیح اندازہ لگایا تھا اور اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ ہاں یہ شرط ہوگی میری. اور لڑکی نے بھی کم از کم میری دوست نے یہ عقل مندی ضرور کی تھی کہ اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جی میرے جو ابا نے جو مجھے اس نے یہی کہا کہ مجھے آگ کر دیا گیا. اور شوہر واقعی وہ مرد جو تھا وہ لالچی تھا. ماں باپ سمجھ جاتے ہیں, ماں باپ کو اچھے برے کا ان کا ایک مشاہدہ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتے. لیکن اگر بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور ہم نے اس حوالے سے اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اپنی بات منوانے کے بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے راستے ہیں. دراصل ایشوز دیٹ کہ ہمارے معاشرے میں جو مکالمے کی روایت ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور جب سوسائٹی میں مکالمے کی روایت ختم ہو جاتی ہے تو متشدد رویے فروغ پاتے ہیں. اور ان متشدد رویوں کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملی جو پرسنز ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جرنل ڈسکشنز کیا کریں. اب بے شک ایک بہت زیادہ مادیت پرستی کا دور ہے, اور پھر موبائل اور جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, انٹرنیٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے 5 لوگ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہیں, دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو بھی اور اولاد دونوں کو کونسلنگ کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب نئے سے ڈرامے بن رہے ہیں, نئے سے پروگرامز ہو رہے ہیں, اور نئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اولاد اور والدین کے درمیان بڑھتے ہوئے گیپ, اور جس کے تحت بہت سارے دیگر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو کہ ان بچوں کے لیے بھی, ان پیرنٹس کے لیے بھی الارمنگ سچویشن بن جاتے ہیں, جہاں پر حالات بہت زیادہ نارمل ہیں اور بہت زیادہ اچھے ہیں. والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. ظاہری بات ہے والدین نہ ہوتے تو اولاد کہاں سے آتی. تو ان سب معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں پر کمی ہو رہی ہے اس کمی کو جب ہم دور کر لیں گے, اس پر قابو پا لیں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ جو مسائل گزشتہ 15 دن سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, یہ ان پر مرچ مسالہ ڈالنے کا کام ختم ہو جائے گا اور کنٹرول ہو جائے گا. دوسری قوم بنیادی طور پر لوگ ہوتے ہیں جی چسکے باز, انہیں چسکا لینا اور چسکا کرنا اچھا لگتا ہے. انہیں قدم قدم کے اوپر سٹوریز چاہیے. ہمارے معاشرے میں ہر روز ایک نئی سٹوری سامنے آتی ہے, تو پچھلی سٹوری جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لہٰذا اس چیز کو بھی ہم دیکھیں, اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہر روز جب ایک نیا قصہ اٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پچھلے گزرے ہوئے تمام قصوں کی گرد ضرور پڑی ہوئی ہمیں ملے گی. معاشرے کو اگر ہم نے ان ساری الجھنوں سے نکالنا ہے تو ہمیں ان واقعات میں جو ملوث افراد ہیں
ان کو ہمیں اسپیس دینا ہوگی، ان کو ہمیں سمجھانا ہوگا، انہیں ہمیں ان معاملات کی طرف گائیڈ کرنا ہوگا۔ دیکھیں زندگی ایک فرد کی ہو، افراد کی ہو، پھول معاشرہ کی ہو، دنیا کی ہو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے سوچ اور اپنے خواہشات کے مطابق ہی لے کر چلے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں کہیں پر دوسروں کی بات ماننی پڑتی ہے، کہیں ہمیں خود کو اسپیس دینا پڑتی ہے، کہیں ہمیں دوسروں کو اسپیس دینا پڑتی ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان کم از کم اعتبار کا رشتہ، یقین کا رشتہ مستحکم ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ میں نے کئی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جہاں پر بچیوں کی شادی کے بعد کوئی سنگین صورتحال سامنے آئی تو پیرنٹس نے ڈائیورس بھی لے لی، اپنی بچیوں کو بچا لیا، اور الحمدللہ بعد میں اپنی بچیوں کو کوئی پریشرائز بھی نہیں کیا، اور اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھرپور محبت اور شفقت سے پیش آتے رہے، اور زندگی کے اسی خوبصورت تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں مجموعی طور کے اوپر پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ڈیولپ ہونے والا جو گیپ ہے ہمیں اسے کور کرنا ہے۔ ہمیں سماجی طور کے اوپر ایسی آرگنائزیشنز کو اور ایسے ہمیں کونسلرز کی ضرورت ہے دیکھیں جو کہ اس گیپ کو کور کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کونسلر جو ہو سکتے ہیں وہ ہمیں باہر سے لے کر آنے کی بجائے اپنے جو بزرگ ہیں، اپنے جو دیگر رشتے ہیں، چچا چچی، پھپھو، خالہ، ماموں، دادا دادی، یہ سارے نانا نانی، جو رشتے ہیں یہ بچوں کے لیے ایک بہترین کونسلر ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچے اپنوں کی بات سنتے بھی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر رشتے لوگوں کو برے رشتے ہی ملیں، اچھے رشتے بھی ہیں، اپنوں میں محبتیں بھی ہیں۔ اور یہ جو فیملی سٹرکچر ہوتا ہے، جب کمبائنڈ فیملی سسٹم، جہاں پر ہمیں شاید بہت زیادہ الجھنیں اور مسائل نظر آتے ہیں، وہیں کے اوپر کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر بچوں کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے جو مواقع ہیں وہ بھی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ کوئی خوف نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو خوف کا اور اس کا ایک بنا دیا ہے مظہر کہ جو ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر معاملات جو ہیں وہ صرف خراب ہی رہتے ہیں، اور جو ہے صرف ایکسپلائٹیشن ہی ہوتی ہے۔ رشتے سنبھالے جاتے ہیں، اور رشتے سنبھالنے کے لیے جھکنا بھی پڑتا ہے، اور رشتوں کو اسپیس بھی دینی پڑتی ہے، اور لہٰذا میرا ایک مشاہدہ بھی ہے، جو بچے کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر پرورش پاتے ہیں، اور یہ ایک سائیکالوجیکلی ٹریٹمنٹ بھی ہے اور سائیکالوجیکلی پروفڈ بات ہے کہ جو بچے کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر پرورش پاتے ہیں ان میں چیزوں کو سمجھنے کی اور لوگوں کے ساتھ سوشلی بیہیویئر ان کا سنگل پیرنٹس کے ساتھ رہنے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور لیکن ہم لوگوں نے جو ہے کہ جی معاملات کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے، اور اس پیچیدگی کے اندر متاثر کون ہو رہا ہے؟ اس ساری پیچیدگی کے اندر بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لہٰذا وہ جو گرو اپ ہوتا ہے وہ بہت سارے کمپلیکیشنز کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بہت سارے معاملات اس کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اہم ترین وجہ میں نے کہا نا کہ اس کو سوشلی موومنٹ کا نہیں پتہ ہوتا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، میں نے بات کس سے کرنی ہے، اور میں نے بات کس لیول پر جا کر کرنی ہے۔ وہ بس یہ اس کا ہوتا ہے کہ جی میری مرضی، اس میں جھکاؤ نہیں ہوتا، اس میں شیئرنگ نہیں ہوتی۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایٹ لیسٹ شیئرنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم کہیں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تجربے برے ہیں، یہ سب کچھ تجربے وہاں پر برے ہوں گے جہاں پر گھر کی جو بہوئیں ہیں یا جو گھر کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گی۔ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں، اکثریت پیرنٹس جو ہیں وہ بچیوں کو سمجھوتے کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بچیوں کو حالات کو قبول کرنے اور ان کے اندر سدھارنے کی کوشش کی تلقین نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جب ہم سمجھوتا کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو جوں کی تو کی بنیاد پر رہنے دیتے ہیں، لیکن جب ہم قبول کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ قبولیت سے محبت کی طرف، اپنائیت کی طرف جاتے ہیں تو ہم رشتے میں، ہم چیزوں میں، ہم ماحول میں بہتری لاتے ہیں۔ اگر آپ گند میں رہنے کے عادی ہو جائیں گے، اسے صفائی نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے گند کو قبول کر لیا، لیکن جب آپ اپنے ماحول کے اندر پھول بوٹے لگائیں گے، پودے لگائیں گے، صفائی کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ماحول کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اپنے ماحول کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ لہٰذا جو سوسائٹی کے اندر جو ہمیں بیجر اور بیسک ڈیولپمنٹس کرنی ہے وہ ہے تربیت کی، اور وہ ہے قبول کرنے کی، اور وہ ہے
इस चीज़ के ऊपर निकलने की कि हम समझौते करें। याद रखिए, मैंने जितने भी लोगों को अपनी ज़िंदगियों के साथ और अपने के साथ समझौते करते हुए देखा है, मैंने उनको एंड के ऊपर सिर्फ रोते हुए और एक महरूमियों का रोना रोते हुए देखा है, वो मर्द हो वो औरतें। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आते हैं। मैं मुशाहिदा भी करती हूँ कि एक औरत है, उसकी शादी हुई, शादी को 25 साल 30 साल गुजर के 5-6 बच्चे हो चुके हैं, बच्चे भी शादियों वाले हो चुके हैं, लेकिन शोहर की जानिब से जो उसके साथ रवैया था वही रवैया बच्चों के ने भी इख्तियार किया। क्योंकि मोहब्बत जो होती है, वालिदैन से मोहब्बत, ये माँ की तरफ से नहीं आती, ये मिरास है जो कि बाप की तरफ से आएगी। बाप ने अगर अपने वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत की है, उनकी खिदमत की है, तो डेफिनेटली ये अंसर औलाद के अंदर भी होगा। मगर इसको फिर आप हमारी बदकिस्मती है कि फिर वो जो मैं जिस खातून का जिक्र कर रही थी, उनके साथ यही सीन है कि ना औलाद ने कबूल किया, फिर ना शौहर ने कबूल किया, ना फिर अब वो जहाँ बैठती है अपनी औलाद की भी पराया करती है, अपने शौहर की भी पराया करती है। और फिर एक अजीब सा उसका एटीट्यूड है, एक अजीब सा उसका रवैया है, जिसको कि मैं अगर साइकोलॉजिकली तौर पर देखूँ तो मैं इसको ही कहूँगी कि उसने समझौता कर लिया, उसने चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं की। शौहर जैसा था, जहाँ था वैसे ही की बुनियाद पर उसने कहा नहीं, 3 वक्त की रोटी मिल रही है, जिनसी तस्कीन हो रही है डैड से, तो ये ज़िंदगी नहीं है। आप जो ये चीज़ें जो हैं, ये आपका एक जानवरों वाला एटीट्यूड है। इंसान को अशरफ मखलूक़ात कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है कि उसने एक ऐसा माशरा और ऐसा माहौल और ऐसा चीज़ तश्कील करनी है जो कि फ़लाह की तरफ है। इस्लाम के अंदर हमें बार बार फ़लाह का रास्ता अख्तियार करने की नसीहत की जाती है, और सेग में भी, और खुश अखलाक़ी को पूरा आधा कुरान जो है वो हमें खुश अखलाक़ी और अखलाक से बात करने की तमीज़ सिखाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी कोई बात हमारे मुखालिफत के अंदर जाती है तो हम हर चीज़ को पसे पोश डाल देते हैं और हम सिर्फ बदअखलाक़ी का लिबास ओढ़ लेते हैं, और जब वही चीज़ हमारे हक़ के अंदर होती है तो फिर हम इस हवाले को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेकर चल रहे होते हैं। तो चेंजिंग लाई जाए, माशरे के अंदर चेंजिंग लाई जाए, हमारे रवैयों में चेंजिंग लाई जाए, और ये काम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए हर दूसरा शख्स कर सकता है जो कि मौजूदा रवायात से, मौजूदा रवैयों से अका हुआ है। वो चाह रहा है कि अपने इर्द गिर्द चेंज हो, तो उसे अपना किरदार अदा करना होगा। डेफिनेटली खामोश रहने से चीज़ें हल नहीं होती। खामोशी जो है वो एक मुजरिमाना गफलत को जन्म देती है, और ये एक मुजरिमाना बिहेवियर है जिसके हमने निकलना है, और हमने कोशिश करनी है कि हम अपने इर्द गिर्द के मामलात को बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर जाएं, और ये तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे पर एतबार करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। आओ बातें करें, आओ बात करें, आओ मसले का हल निकालें, आओ आगे बढ़ें। खामोश रहने से, जुल्म सहने से मामलात हल नहीं होते। समझौते करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कबूल कीजिए, कबूलियत से आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, और बेहतरी यकीनन हर अच्छे काम के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं, और हर अच्छे काम को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। याद रखिए, हरकत में बरकत है। हमारे मन्नू भाई जी मरहूम कहा करते थे, होनी जांदा करना पैंदा है। तो करने के लिए बात की जाती है, राब्ते किए जाते हैं। जो पिछले दिनों एक और मैं अपना एक वाक़या शेयर करूं कि हमारे एक और जाने वाले हैं, उसने 3 फैमिलीज़ के दरमियान डिफरेंट बातें की, और बातें बाई चांस मेरे सामने की। एक बात हमारे हवाले से थी, मेरी फैमिली के हवाले से थी, और एक बात एक और फैमिली के हवाले से थी। मैंने जिस फैमिली के हवाले से मेरी बात थी, मैंने उनके साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा बाजी हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हम जो बात करेंगे डर करेंगे। और जो दूसरी फैमिली थी उसको बताया, उसने भी जाकर उन पर्सन से बात की, तो उसने कहा बेटे मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। यानी खातून ने भरपूर फसादी एटीट्यूड अडॉप्ट किया कि शायद फसाद हो, कुछ लोगों को फसाद करवाने की खुशी होती है, चुगलियाँ करने से उन्हें खुशी मिलती है, राहत मिलती है। मैंने भी अपनी कन्फ्यूजन्स दूर कर ली, मैंने भी क्लियरेंस ले ली, और जो मेरे नेबर्स थे उनके वक्त जो बात की गई थी, उन्होंने भी मुतल्लिका बंदे से बात करके बात क्लियर कर ली। यानी बात से बात क्लियर हुई, दिल में खन्नस नहीं पाला, दिल में कोई बात नहीं रखी, और इवन उन आंटी को भी चीज़ पावर करवा दी गई कि आप पर हम लोग एतबार नहीं, अब अपना एतबार खो चुकी हैं। डेफिनेटली अब वो कल को 10 बातें भी करेंगे तो मैं तो एतबार करने वाली नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली एतबार करेगी। तो सो डैट्स वाई जब हम बातचीत करते हैं तो इससे मामलात हल होते हैं, और जो इर्द गिर्द के लोगों की जानिब से उलझनें डालत की जाती हैं, हम उन पर किसी हद तक काबू पा लेते हैं। नफ्सियाती तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी, समाजी और इखलाकी तौर पर भी मामलात हमेशा बातचीत से हल होते हैं। आप सालों जंगें लड़ लें,
सालों जंगें लड़ लें, हमारे सामने तारीख़ है कि आपने सालों जंगें लड़ लें, एंड हमेशा टेबल टॉक पर होता है। मसाइल हल जो है वो हमेशा टेबल टॉक पर होते हैं। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल में, जो कि मैंने शुरू के अपने व्लॉग के शुरू के अंदर कहा था कि माशरे के अंदर जो हमारे सामने दो कपल्स आए बच्चों के, जिन्होंने, और से दोनों के दोनों कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर उम्र की रही बात है कि 20, 22, 23 साल कोई उम्र नहीं होती। उस उम्र के अंदर उन्होंने दो बड़े मैच्योर फ़ैसले लिए और उसको माशरे ने दो मुख्तलिफ तनाज़र में देखा, दो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हमारे सामने आए। तो इन तमाम रद्द-ए-अमल में भी शायद चीज़ों की समझने की और अपनी नज़र से देखने की थी बात। और फिर हर मामले के अंदर हस्ब रवायत मजहबी तौर पर भी हम ये देखते हैं, मज़हब जो है वो बुराई से रोकता है, इस बात को हम कहें। लेकिन ये चीज़ भी हम वहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर दूसरे लोग मज़हब को अहमियत देते हैं। मैं या आप, हम जैसे लोग अगर ये बात करते हैं और दूसरी पार्टी जो है वो लिबरल है, तो इसमें आपका या मेरा कोई कसूर नहीं होगा। हमने अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक रद्द-ए-अमल देना है, और दूसरे ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो अपनी सोच और फ़िक्र के मुनासिबत से दिया। सो दैट्स वाई अब बातचीत को मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ इस मैसेज के साथ कि एक दूसरे को हमें आसानियाँ देनी है, हमें दूसरे को स्पेस देनी है, और तभी मुमकिन है जब हम मुकालमा करेंगे, हम बात करेंगे, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, मेरा अपने तमाम व्यूअर्स से एक छोटा सा मैसेज है, अपनी बेटियों की और अपने बेटों की जब तरबियत करें तो खुदारा उन्हें एक दूसरे के साथ समझौता करने की बजाय कबूल करने की आदत डालें। उस चीज़ की शुरुआत आप बचपन से करें। आप समझौता भी ये नहीं, अगर आपका बच्चा जो है वो दाल रोटी नहीं खाता तो आप कोशिश करें कि आप दाल को मुख्तलिफ स्टाइल से बना दें। बच्चे को ऊपर ज़बरदस्ती ना ढोंसें। जब उसके सामने वही दाल वैरायटी की साथ आएगी, साथ एक आध प्याज का गंडा, बारीक प्याज की छिलका, बारीक प्याज का गंडा, तो थोड़ा सा कचूमा रख दें, थोड़ा सा अचार रख दें, तो बच्चा वही चीज़ बहुत खुशी से खाता है। तो अपनी सराउंडिंग को खूबसूरत बनाइए। एक छोटा सा पैगाम, अपनी सराउंडिंग को भी खूबसूरत बनाएं, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार बार तो मिलनी नहीं। और अल्लाह ताला भी इस्लाम में ख़ुदकुशी को हराम करार दिया, क्योंकि मेरा एक अलग मौजू होगा, अलग टॉपिक होगा कि ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन हम दूसरों के ऊपर ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर देते हैं कि वो ज़िंदगी से जान छुड़ाने के लिए ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लिहाजा दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाइए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।